یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں اجتماعی نظم، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ اجتماعی مفادات کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. بعض اوقات آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات آپ کو اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات عہدے کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات پیسے کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی انسان کے ساتھ تھوڑی دیر اس کے کسی کام کے لیے چل کر جاؤں، جیسے ہوتا ہے نا آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ مولانا صاحب یا ڈاکٹر صاحب یا انجینئر صاحب یا ایم این اے ایم پی اے چیئرمین صاحب فلاں بندے کے ساتھ میرا کوئی کام ہے، آپ اگر میرے ساتھ چلے جائیں گے وہ آپ کی بات مان لے گا، ادروائز میرا کام نہیں ہوگا. آپ اگر 5 منٹ کے لیے چل لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اب ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا داری ہے کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا تو یہ کوئی سیاسی کام ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ اس کے کسی کام کے لیے تھوڑا سا چل کر جاؤں، یہ مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اور وہ اعتکاف اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو اس کا ثواب کتنا ہوگا، اور وہ 1 مہینہ کریں تو ثواب کتنا ہوگا. آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے ساتھ تھوڑا سا چل کے جاؤں تاکہ میرے جانے کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے، میرے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیا ہم ان چیزوں کو دین سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں، کسی کو فیسیلیٹیٹ کر دوں، کسی کو کوئی ریلیکسیشن دے دوں، کسی کو جناب کسی وجہ سے میری وجہ سے سہولت مل جائے؟ آپ اگر کسی کو اتنی سہولت دے دیتے ہیں یہ آپ کے لیے مسجد نبوی میں اعتکاف سے افضل ہے. یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دینداری ہے. ایک ایس ایچ او، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، ٹیچر، پروفیسر، مولوی صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، ہم دنیا کے جس شعبے میں بھی ہیں اگر اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا شروع کر دیں، اسی کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے، اسی کو اسلامی سسٹم کہا جاتا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامی سسٹم کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. اسلامی سسٹم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جج انصاف کرے، جج کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. اسلامی نظام کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں. اسلامی نظام کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ ملاوٹ نہ کریں. اسلامی نظام اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایس ایچ او، ایس ایس پی کسی محکمے میں بیٹھا ہوا شخص رشوت نہ لے، کرپشن نہ کرے، خیانت نہ کرے، اقربا پروری نہ کرے. اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے ملک میں آ جاتی ہیں تو ہمارے ملک میں اسلامی نظام آ جائے. اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں. اور یہ کیسے آئے گا؟ نعرے لگانے سے آئے گا، سیاسی جلسے کرنے سے آئے گا، یا جناب کوئی جذباتی تقریریں کرنے سے آئے گا؟ اس کے لیے آپ کو رجال کار تیار کرنے ہوں گے، آپ کو افراد ہر محکمے میں بھیجنے ہوں گے. کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہو، کوئی انجینئر ہے انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہو. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں ہمیں ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنٹسٹ نہیں چاہیے، ہمیں مسلمان ڈاکٹر چاہیے، ہمیں مسلمان انجینئر چاہیے، ہمیں مسلمان سائنٹسٹ چاہیے، جو دین کا خادم ہو، جو ملک کا خادم ہو، جو امت کا خیر خواہ ہو. ڈاکٹر دنیا میں بہت ہیں، انجینئر بھی بہت ہیں، سائنسدان بڑے بڑے پڑے ہوئے دنیا میں انگریزوں میں. ہمیں وہ سائنسدان چاہیے جو ملک کا، امت کا، قوم کا، ان کا خیر خواہ ہو، ان کے لیے خدمت کرے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ امت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے کام کریں گے تو آپ بھوکے رہیں گے. کھانا اللہ آپ کو پھر بھی کھلائے گا، رزق اللہ آپ کو پھر بھی دے گا، تنخواہ آپ کو پھر بھی ملے گی، لیکن اس نیت کی وجہ سے آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی. ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ آپ گھر میں روشن دان چھوڑتے ہیں، کھڑکی چھوڑتے ہیں کہ اس سے ہوا آئے گی. تو اگر اس نیت سے چھوڑ دیں کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو اس سے ہوا بند نہیں ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی اس نیت سے روشن دان کھولتا ہے کہ مجھے اس سے اذان کی آواز آئے گی تو کیا ہوا آنا بند ہو جائے گی؟ ہوا پھر بھی آئے گی، لیکن یہ روشن دان کھولنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا.
کوئی آدمی گھڑی پہنتا ہے، اس نیت سے گھڑی پہنتا ہے کہ میں نے گھڑی اس نیت سے پہنی ہے کہ مجھے اس سے نماز کا وقت پتہ لگے گا اور میں بر وقت نماز ادا کروں گا. آپ کا یہ گھڑی پہننا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. گھڑی تو آپ نے ویسے ہی پہنی ہوئی ہے. تو آپ اگر اس نیت سے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے کہ میں نے ملک کی، قوم کی، امت کی، دین کی خدمت کرنی ہے، اجتماعی مفادات کو ترجیح دے کر قوم کو، انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی تنخواہ پھر آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو گاڑی نہیں ملے گی، آپ کو عزت نہیں ملے گی. اللہ اس کی برکت سے ڈبل عزت دے گا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا چین اور دل کا سکون نصیب کرے گا.